الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعرات مغرب کے وقت میں چاند نظر آ چکا۔ اس اعتبار سے 10ویں ذی الحجہ یعنی اتوار کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ آپ کے سامنے اس مہینے کی فضیلت، جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کتنی عبادتیں جمع کر دی ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور کہی جانے والی باتوں کو سن کر سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہیں۔ یہ 12 اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں ہوں گے، اللہ کے یہاں ہوں گے۔ اس میں 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ کا مہینہ جو شوال کے بعد آتا ہے، ذی الحجہ سے پہلے ہوتا ہے، جو اب گزر چکا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ۔ دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ۔ تیسرا محرم الحرام کا مہینہ۔ چوتھا رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو محترم عطا فرمایا، معزز اور عظمت والا بنایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اردو تاریخ کو جاننے والے، عربی تاریخ کو جاننے والے بہت کم لوگ ہیں۔
یہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ جو اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام، یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور اسلامی سال کی انتہا یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ انگریزی اعتبار سے جنوری یہ سال کی ابتدا کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور دسمبر سال کی انتہا کا مہینہ شمار ہوتا ہے، کہ لوگ جیسے ہی دسمبر کی آخری تاریخ ہوگی، جنوری کی پہلی تاریخ لگنے والی ہوگی، لوگوں کو، مسلمانوں کو انگریزوں نے ایسا پاگل اور دیوانہ بنا چکے کہ سال کے ختم ہونے پر یہ لوگ خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں، اور سال کے دوسرے سال کے شروع ہونے پر یہ اور زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر کسی سال کے ختم ہونے پر یا کسی سال کے شروع ہونے پر کوئی خوشی منانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اسی لیے ذی الحجہ کا وہ مہینہ ہے جو ہمارا اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر، اور محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں محرم سے لے کر ذی قعدہ تک لوگ جتنے اعمال کیے ہوں گے اس اعمال کا اعتبار نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ذی الحجہ کے اندر اعمال نہ کیے جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، سمجھے بچے کو ہم لوگ اسکول میں ڈالے، فرسٹ کلاس فیل ہو گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، سیکنڈ کلاس فیل ہو گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، یہاں تک کہ 5ویں کلاس میں بھی فیل ہو گیا، کم مارک آئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن جیسے ہی 10ویں کلاس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بچہ پوری کوشش کرتا ہے کہ 10ویں کلاس یہ ڈگری میں پاس ہو جاؤں، سب سے پہلے نمبر پر آؤں، کم از کم پاس ہو جاؤں۔ اگر 10ویں کلاس میں آنے کے بعد وہ بچہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے یا نمبرات کم آ جائے تو ایسی صورت میں یہ 9 سال جو پڑھا ہوا ہے وہ 9 سال کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن 10ویں سال میں اگر اس کے نمبرات کم آ جائے یا ناکام ہو جائے تو اس کا بہت بڑا افسوس ہوگا۔ آج سے 5-6 سال پہلے بہت سارے ایسے بچے بھی موجود ہیں جو 10 کلاس کے فیل ہونے پر خودکشی کر کے انتقال ہو چکے۔ اسی اعتبار سے انسان پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ الاعتبار بالخواتم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے ایسے لوگ جو زندگی بھر عمل کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ جنت کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش جگہ باقی رہے گی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو زندگی بھر کے عمل کو پانی پھیر دے اور وہ سیدھا جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں زندگی بھر ایسا گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، ان کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، کسی بات کے ذریعے، کسی کام کے ذریعے وہ ایسا عمل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد فوراً ان کا جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، وہ جنت پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا مزاج ایسے بن چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں نیک عمل، وہ اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جائے، وہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ جس آدمی کی شروع بات لا الہ الا اللہ ہو، جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، وہ سیدھا جنت پہ چلے جائے گا۔ تو اسی لیے
ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن لوگوں کا یہ ذہن بن گیا، کوئی آدمی مسجد میں آ کر انتقال ہو جائے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بڑی اچھی موت مرا ہے۔ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اسے کہتے ہیں کہ بھائی زندگی بھر اچھا کام کرتا تھا لیکن یہ ایسی موت مرا۔ کوئی آدمی گر کر مر جائے، کوئی آدمی اس طرح بری موت مر جائے، لوگ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کیا عمل کیا، بہت اچھا تھا بھائی، کیوں ایسا مرا پتا نہیں۔ اور کوئی آدمی زندگی بھر ایسے کام کیا، مسجد میں اس کا انتقال ہو جائے، رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے یا جمعے میں انتقال ہو جائے، لوگ یہیں سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ سیدھا جنتی ہے، یہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے۔ اور بعض لوگ سجدے میں انتقال ہو جاتے، بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتے۔ لوگ یہ ذہن بنا چکے ہیں بڑی اچھی موت مرا بھائی، نماز کی موت ہے، مسجد کی موت ہے، دعوت و تبلیغ میں نکلا تھا، جماعت میں جا کر انتقال ہو گیا، بہت اچھی موت ہے۔ میرے بھائیو، اچھی موت کا معیار اگر سجدے والی موت ہو، اچھی موت کا معیار اگر قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، اچھی موت کا معیار اگر وہ دعوت و تبلیغ میں جا کر انتقال ہو جائے، اچھی موت کا معیار کعبۃ اللہ کے پاس جا کر انتقال ہو جائے، اچھی موت کا معیار رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے، اچھی موت کا معیار جمعے کے دن ہو جائے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سجدے میں آپ کی موت آئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ کی موت آئی، کون سے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کون سے سجدے میں تھے، کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کہاں آئی، کس سجدے میں آئی، کس مسجد میں آئی، کس کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے آئی؟ پھر حضرت عمر کی موت کہاں آئی، حضرت عثمان کی موت کہاں آئی، حضرت علی کی موت کہاں آئی؟ یا تو صحابہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، یا تو صحابہ اسی طرح بستر پر انتقال ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت آیا، وہ بستر پر موجود تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر لوگ میدان جنگ کے اندر موت سے بچنے کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیں گے، جہاد میں شریک ہونا چھوڑ دیں گے، تو پھر سب سے پہلے خالد بن ولید کو سب سے پہلے جہاد کے اندر موت آئے گی۔ لیکن خالد بن ولید بستر پر انتقال ہو رہے ہیں، کئی ایسے لڑائیاں وہ لڑے ہیں، کوئی ان کے جسم کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تلوار اور تیر کا کوئی زخم نہ لگا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ ذہن کو نکالیں، انسان ادھر سود کھا رہا ہے، مسجد میں آ کر انتقال ہو جائے لوگ اسے اچھی موت سمجھ رہے ہیں، ادھر آدمی زندگی بھر اچھا عمل کرتا رہا، کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو ایسی صورت میں اسے یعنی غلط موت قرار دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اچھی موت اور غلط موت کا معیار اس کے خاتمے پر ایسا ہے کہ زندگی بھر اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی انسان کا مال ڈبایا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے جھوٹ بولا نہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا نہیں، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لیا نہیں۔ اگر وہ کہیں بھی انتقال ہو جائے وہ اس کی اچھی موت ہوگی۔ اگر وہ آدمی جس نے لوگوں کے مال کو ڈبا کر زندگی بھر ایسی زندگی گزارا اور جمعے کے دن اس کی موت آ گئی، یا کعبۃ اللہ کے پاس اس کی موت آ گئی، یا مسجد کے اندر اس کی موت آ گئی، تو اس کی موت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے اچھی موت مرا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ذہن کو بدلنا چاہیے۔ اچھی اور بری موت کا معیار یہی ہے، زندگی کسی انسان کو تکلیف دیے بغیر، کسی انسان کے مال کو ہڑپ کیے بغیر، حقوق العباد میں کمی کوتاہی کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، چاہے کہیں بھی جا کر وہ انتقال ہو جائے، وہ کامیاب آدمی ہے، اس کی اچھی موت ہے۔ اگر اس نے زندگی بھر فراڈ کام کرتا رہا، مسجد میں سجدے میں آ کر مرا، تو اس کی موت کا اعتبار نہیں ہے کہ اس نے اچھی موت مرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے راضی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت بھی اس سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، اور جس جگہ وہ مرے گا وہ جگہ بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ اس کی موت آنے والی ہے۔ اس اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو بندہ اس مہینے کے اعمال کو صحیح کر لیتا ہے،
تو پھر اس کا اعتبار پورے سال اعمال کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ، رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ متعین فرمایا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی معزز اور عظمت والا بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کفار مکہ، مشرکین مکہ پہلے سے پرانے جنگ کے پاس ہوتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، لیکن جیسے یہ 4 مہینے داخل ہو جائیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، تو ایسی صورت میں وہ لڑائی بند کر دیتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر ذی الحجہ کا مہینہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اشہر حرم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اللہ کے یہاں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کا مہینہ اتنا زیادہ پسند ہے؟ اس کے اندر 2 ایسی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو پورے سال میں وہ عبادت کرنا چاہے عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک حج کی عبادت، ایک قربانی کی عبادت۔ کوئی بندہ ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں جا کر میں مینا میں ٹہر لیا، میں عرفات کے میدان میں ٹہر لیا، میں مزدلفہ میں ٹہر لیا، میں نے رمی جمار کر لیا، مجھے حج کا ثواب چاہیے تو نہیں ملے گا۔ بلکہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، 12ویں تاریخ تک جو حج کے ایام ہیں، 5 دن جو حج کے ایام ہیں، ان مہینوں میں جو حج کے اعمال ہیں اس وقت کیا تو حج کا ثواب ملے گا۔ باقی سال بھر وہاں مینا کا میدان بھی وہی ہے، مزدلفہ کا میدان بھی وہیں پر ہے، اور عرفہ کا میدان بھی وہیں پر ہے، وہی جمار ہے، لیکن سال بھر جا کر اس نے کوئی ایسا عمل کیا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، پوری دنیا کے اندر قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو کوئی کہے کہ میں رمضان کے اندر گائے کو ذبح کروں گا، رمضان کے اندر اونٹ کو ذبح کروں گا، مجھے قربانی کا ثواب مل جائے، تو ایک بال کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ جیسا کہ آج کل کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، امام صاحب ذرا دعا کر ڈالو کہ فلاں ہماری ماں کی، ہماری بہن کی، ہمارے بھائی کی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ یہاں تک تو بہت اچھی بات۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا سے، کسی کی صدقے سے شفا دے دیتے ہیں، لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے جان جاتے جاتے بچ گئی ہے، اس لیے جان کے بدلے میں جان بول کر ایک بکرا خریدتے ہیں، اس کو لے جا کر ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان۔ یہ کون بنائے؟ کسے پوچھے؟ یا قرآن کو پوچھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پوچھے، یا کوئی صحابہ کے کسی عمل کو دیکھے؟ نہیں، لوگ ایسے کریٹ کرنے والے، ایسے بدعت کا کام ایجاد کرنے والے ہیں، دین کا معاملہ آتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، کیسا بھی کر لو۔ تو میرے بھائیو، یہ جو صدقے کا بکرا دینے والے، جان کے بدلے میں جان جو صدقہ دیتے ہیں، جو بکرا دیتے ہیں، اس سے ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اسی لیے ذی الحجہ کا مہینہ اسی طرح ہے، اللہ بولے کہ 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک تم لوگ حج کے ایام میں رہنا چاہیے، حج کے دنوں میں رہنا چاہیے، ان دنوں کے علاوہ تمہارا حج نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے شام تک، انہی 3 دن میں قربانی کرنے سے قربانی ہوگی، باقی دنوں میں قربانی کرنے سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ طے کیا ہے۔ اب یہ جان کے بدلے میں جان کون طے کیا؟ کس کے باپ دادا نے طے کیا؟ کون سی بوڑھی عورتوں نے طے کر لیا؟
کون سے بوڑھے لوگوں نے طے کر لیا کہ جان کے بدلے میں جان دے ڈالنے سے ان کی جان بچ جائے گی؟ اسرائیل علیہ السلام آج نہیں آئے، کل نہیں آئیں گے. آپ کا بکرا آڑ آ جائے گا آپ کی موت کے درمیان، وہ بکرا آڑ آ جائے گا آپ کی موت کے درمیان. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرما دیا کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ہزاروں بکرے بھی دے دو، جان کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان نہیں دی جا سکتی. انسان کی جان کی ویلیوشن ایک بکرے کی جان کا مقابل نہیں کر سکتے. انسان کی جان کی ویلیوشن 100 اونٹ ہیں. جو دیکھیں گے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو اسلام میں جان کے بدلے میں جان گردن اڑا دینا ہے. جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کے رشتہ دار اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہمیں جان نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ دے دیں، تو ایک آدمی کی جان کی دیت، اسے دیت کہتے ہیں، 100 اونٹ ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، ایسے ڈھکوسلے کام جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہ صحابہ کے زندگی میں وہ تھے، نہ اللہ والوں کی زندگی میں وہ تھے، ہم لوگوں نے اسے کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. جان بچ گئی اس لیے بکرا دے ڈالو. انہیں بکرا دیا رہتا، 10 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا. اس لیے اللہ کے واسطے ایسے کام مت کیا کرو. ہاں اگر کوئی مصیبت آ جائے، بیمار ہو جائے آدمی، صدقہ دے دیا کرو. بکرا کر کو نہیں، کوئی بھی صدقہ، آپ پیسہ دے دو، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یا کسی بیوہ عورت کے مہینے کا انتظام کر دو، یا کسی مدرسے میں کچھ پیسہ دے دو بچوں کے لیے. یہ سب صدقات ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف انہی 3 دنوں میں یعنی قربانی دی جاتی ہے، اور باقی پورے سال میں کوئی قربانی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حج ایک ایسا عمل ہے، صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے، باقی دنوں کے اندر حج نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی لیے ذی الحجہ کا مہینہ اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ نے سورج کی بھی کھائی ہے، چاند کی بھی قسم کھائی ہے، رات کی بھی قسم کھائی ہے، دن کی بھی قسم کھائی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، شروع کے 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں. تو چنانچہ یہ 10 دن اور 10 رات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بندہ عبادت کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے. اور جو کوئی بندہ ذی الحجہ کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے شروع کے 10 دنوں میں، ایک روزہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب. آج 1 تاریخ رکھتی ہیں سما سے انشاءاللہ، کل سے 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ کتنا آسان ہے. دیکھیے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو کوئی آدمی 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ میں، عرفہ کے دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب. ایک حدیث کے اندر فرمایا یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، اگلے آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرماتے ہیں، 2 سال کے گناہ. لیکن لوگوں کو خالی اتنا معلوم، مردیاں کی کیا بولے تو 15 تاریخ شعبان کو عطر لگا لے کو، 90 کپڑے پہن لے کو، خالی وہ رات کو عبادت کر لیے تو پورا سال گئے کام سے. پھر وہ 27ویں رات کو آ جاتی، ٹھپا لگا دیا لئی شب قدر یہ رات ہے کر کو. جبکہ آپ کو بارہا یہ بات سنائی گئی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے. پھر یہ 10 راتیں ایسی ہیں ذی الحجہ کی. حضرت بعض علماء نے اختلاف کیا، رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا
ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. بعض علماء نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، بعض علماء نے فرمایا نہیں، رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں. لیکن بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے محدث حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنوں کے اعتبار سے دن ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری 10 دن افضل ہیں، اس لیے کہ رمضان کے آخری 10 دن میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اس رات کا مقابل پورے سال کے کسی رات میں نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے، ہمارے اسلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ذی الحجہ کے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے. 9 تاریخ تک، ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا معمول فرماتے تھے. تو اس لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہم لوگ اس میں ایسے اعمال کریں، اگر اعمال صحیح طریقے سے کر لیں تو سارا سال اعمال کا ثواب. اگر اس مہینے کے اندر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، چاہے پورا سال کوئی عمل کر لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے بعض اللہ والے فرماتے جس نے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کیا، جس کسی نے آنکھ کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ میں، یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن میں جو کوئی آنکھ کی حفاظت کر لیا، اپنے آنکھ سے کسی گندی جگہ نہیں دیکھا، فلمیں نہیں دیکھا، نامحرم عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، زبان کی حفاظت کر لیا، کسی کی غیبت نہیں کیا، کسی کی برائی نہیں کیا، اور کان کی حفاظت کر لیا، گانے نہیں سنا، کسی کی غیبت نہیں سنا، اور اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزار لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے سال یوم عرفہ سے لے کر اگلے سال یوم عرفہ تک کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن کیا کریں میرے بھائیوں، ان ایام سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. نہ کوئی ممبر پر بیٹھ کر کوئی ان ایام کی فضیلت بیان کرتا ہے، نہ ماحول ہے. ان ایام کے اندر ایک ایک دن، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا ایک ایک دن 1,000 دنوں کے برابر ہے، 1,000 دنوں کے برابر اس کا اجر ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا یہ اسلامی مہینہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد اسلام کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر ایسی عبادت کرے تاکہ پورے سال کے اندر ہمارا اجر ہو جائے. اس مہینے کے اندر روزے رکھیں تاکہ پورے سال کے اندر روزے رکھنے کا ثواب مل جائے. اندازہ لگاؤ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھ لیا، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیا، پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب. جس آدمی نے ذی الحجہ کے اندر روزے رکھ لیا تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب. تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے پاس آج بھی 8 دن باقی ہیں. 8 دن میں 8 روزے رکھ لیے، 8 سال نہیں بلکہ 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. عرفہ کے 2 سال یا 8 دن، 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اسی لیے آپ ارادہ کریں، کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ سب کو قبول فرمائے. سب 8 دن مسلسل کل سے شروع کر دیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یعنی اگلے ہفتے تک. اور ہفتے کا یوم عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے ڈبل ثواب ہے، 2 سال کا ثواب ہے. تو لہٰذا دنوں کے اندر عبادت کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے ذکر و اذکار کثرت سے کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کی کثرت، اللہ اکبر کی کثرت، الحمدللہ کی کثرت. اسی لیے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی
9वीं तारीख योम अरफा का दिन शुरू होता है। फजर की नमाज से लेकर 13वीं तारीख के असर तक अय्याम यानी तकबीरात तशरीक कही जाती है। हर फर्ज नमाज के बाद, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे जमात से नमाज पढ़ने वाला क्यों ना हो, चाहे अलग नमाज पढ़ने वाला क्यों ना हो, चाहे मुसाफिर हो चाहे मुकीम हो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक मर्तबा पढ़ना हर एक के लिए वाजिब है। तो इसीलिए इस महीने के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर खुसूसन कुरान मजीद की तिलावत करें, खुसूसन जिक्र अज़कार की कसरत करें, खुसूसन अब देखिए बहुत सारे लोग कुर्बानी इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ी इबादत। कुर्बानी मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज कर दूं किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर उस आदमी पर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है। जो ज़कात अदा करने वाला आदमी, चाहे वो औरत ज़कात अदा करे चाहे मर्द ज़कात अदा करे, मर्द के पास प्रॉपर्टीज हैं, प्लाटें हैं, या बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, ज़रूरत से ज़ायद पैसा रखा हुआ है और वो हर साल उसके ऊपर ज़कात भी निकालता है, तो मर्द के ऊपर भी कुर्बानी देना वाजिब। और इसी तरीके से वो औरत जिसके पास ज़ेवरात हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है। खुसूसन नाम लेकर कहता हूँ गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात, अहले हदीस, इन लोगों को पता भी नहीं कि हदीस किसे कहते हैं, क्या मफ़हूम है हदीस का, क्या माना है हदीस का, सहाबा क्या बोलना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या बोलना चाहते हैं। एक हदीस की बुनियाद पर एक ताबाई ने एक सहाबी से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुम लोग कैसे कुर्बानी किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में घर का मर्द आदमी कुर्बानी करता था पूरे घर वालों की तरफ से। इसका मतलब उन्हीं सहाबी से पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब उन्होंने यही बयान किया कि उस जमाने के अंदर मर्द हजरात ज्यादा पैसे वाले होते थे, घर की औरतों के पास उतना पैसा नहीं होता था, तो अब ये घर का आदमी एक जानवर लेता था, ज़बह करता था, सवाब में पूरे घर वालों को शरीक करता था। कुर्बानी तो एक आदमी की तरफ से दी जाती थी, सवाब में पूरे लोगों को शरीक कर देते। हमारे पास हदीस के अंदर दलील यही है कि एक कुर्बानी का बकरा पूरे घर वालों की जानिब से काफी नहीं होगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन हदीस मौजूद है, बकरा हो या बकरी, मेंढा हो या मेंढी, छेला हो या छेली, एक आदमी की तरफ से एक बकरा है। हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई आदमी ऊंट जुबा करता है या कोई बैल जुबा करता है या गाय जुबा करता है या भैंस या भैंसा जुबा करता है तो उनमें 7 हिस्से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है। एक जानवर के अंदर 7 हिस्से। अब हमारे यहां माहौल में यही देखा जाता है, ये वीडियोस भेजते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छे घर के अंदर 5 अफराद कमाने वाले होते हैं, 5 अफराद पर ज़कात वाजिब होती है, घर की औरतों के अंदर ज़ेवरात मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी पूरे घर की जानिब से एक पोटला ले लिए, ज़बा कर लिए, भाई पूरे घर की तरफ से, पूरे घर वाले गुनहगार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में सख्त वाइद है, जिस आदमी के पास कुर्बानी करने की ताकत हो और वो कुर्बानी नहीं किया, हमारे ईदगाह में भी उसे नमाज पढ़ने मत दो, उन्हें नहीं आना हमारे ईदगाह को। इतनी खतरनाक वाइद है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे वीडियोस पर भरोसा मत करो, और ऐसे वीडियोस लोगों को गुमराह करने के लिए एक दे डालो, भाई चल जाता है, एक बकरा दे डालो पूरे घर की तरफ, यहां तक कि वो लोग मुर्गी की भी कुर्बानी दे सकती हैं, बोला होगी मुर्गी की भी कुर्बानी है अगर, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए घर के 5 अफराद हैं, 5 अफराद भी साहिब निसाब हैं, ज़कात उन पर वाजिब है। घर के अंदर औरतों के पास जेवर मौजूद है, उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। तो जिस आदमी पर, जिस मर्द पर, जिस औरत पर ज़कात है, उनकी तरफ से कुर्बानी देना जरूरी है, चाहे वो गाय लेकर या बैल लेकर या भैंस लेकर 7 हिस्से लगा ले, या अगर पोटला खरीदना चाहता है
ہر ایک کی جانب سے ایک ایک جانور، ایک ایک بکرا، ایک ایک بکری دینا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات یہ ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہم سے آ کر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت پہلی مرتبہ قربانی دے رہے ہیں، حضور کے نام سے دینا کی کس کے نام سے دینا؟ اس آدمی کو قربانی کا تو کیا معلوم نہیں ہے، قربانی کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، تو وہ آدمی آ کر پوچھتا ہے حضور کی طرف سے دینا کیا؟ تو پھر کبھی حضور کی طرف سے کیا تو بھی کیا عمل؟ قربانی کا معاملہ ہے تو پہلے حضور کی طرف سے آ جاتا نا۔ کیا حضور بولے ہیں کہ سب سے پہلے میری طرف سے کرو، یا اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے تم قربانی کرنا تو حضور کی طرف سے کرو؟ ہاں، وہ مالدار بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی طرف سے جو واجب قربانی ہوتی ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں اور ہر سال حضور کی جانب سے بھی دیتے ہیں۔ پہلے اپنی طرف سے ادا کر لو، آپ کے پاس اللہ نے اور دیا ہے، حضور کی جانب سے کرو، پوری امت کی جانب سے کرو، صحابہ کی جانب سے کرو۔ یہ بات غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بڑے میاں کی طرف سب سے پہلے بابا کی طرف سے یہ سال، اگلے سال اماں کی طرف سے، اس کے اگلے سال لا کر کے بھان کی طرف سے، فلاں بھائی کی طرف۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ڈیفینیٹلی انہوں قربانی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے اور دیا ہے پوری امت کی جانب سے کرو، حضور کی جانب سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہے، ہر سال ایک جانور اپنی طرف سے کاٹتے تھے، ایک جانور حضور کی طرف سے کاٹتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ویسا بول کر بہت سارے لوگ بکرے سب خرید لیے نہیں۔ قربانی کس کا حکم ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو بکرے کو لے کو پھرتے رہتی گلیاں میں دکھا لے کو، نماز کا وقت ہوا ہے بولے تو بھی نہیں، بکرے کو چارہ ڈالنا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جب اس اللہ کے حکم کے لیے تو قربانی کر رہا ہے، جانور لیا ہے، تو پھر وہ اللہ کا حکم نماز نہیں ہے؟ قربانی سے زیادہ درجہ فرض کا ہے، واجب سے زیادہ درجہ فرض کا ہے۔ یہاں فرض نماز چھوڑا کوئی نے قربانی دیا تو اس کی قربانی ہوتی، قبول ہوتی؟ جو بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، نماز فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کے دوسرے اعمال بھی ریجیکٹ کر دیتے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، قربانی کے اور مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ میرا جانور ایسا ہے، اور ہم لوگ بھی مسائل مسائل ریکارڈ کیے ہیں کہ کون سا جانور کیسا ہو تو قربانی ہوگی، کون سا جانور کیسا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے یہاں پہنچ جائیں گے ویڈیوز کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی عبادت کا مسئلہ ہو، علماء کو مسائل پوچھ کر عمل کریں، اپنا ذہن عبادتوں کے جگہ نہ لگائیں۔ پرانا طور طریقہ لوگوں سے چلا چھوڑ دیں، وہ طریقے کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آ جائیں، قرآن کے طریقے پر آ جائیں اور حدیث کے طریقے پر آ جائیں، تبھی ہماری قربانی قبول ہوگی، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس تقریباً 40 پر 5,000 کا پیسہ ایکسٹرا موجود ہو، جس کے پاس 40 پر 5,000 کا سونا موجود ہو یا چاندی موجود ہو یا کوئی پلاٹ ہو یا کوئی ایسا سامان ہو جو ضرورت سے زائد ہو، تو ہر اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ قربانی کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جانور اس لیے لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، انہوں لے کہیں کیا ہمیں اس سے اچھا پڑلا لینا۔ مقصد ان کو آخر کیا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد قربانی نہیں ہے۔ انہوں کرتے ہیں ہمیں بھی کرتے ہیں، انہوں اچھا جانور لائے، اس سے اچھا جانور ہمیں لاتی ہیں۔ انہوں 30,000 کا بولے تو ہمیں 35,000 کا لاتی ہیں۔ کتنا بھائی پڑا جانا 30 و 5,000 کتنا گوشت پڑتا؟ 40 کلو پکا پڑتا بھائی۔
یہاں گوشت کھانے کی نیت یہیں سے چھ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اسے اللہ کے لیے کرنا. تو میرے بھائیو یہ ساری قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی جان تک قربان کرنے کے لیے آگے آ گئے، اسے بولتے سے قربانی. دکھاوا، شان، میں کر رہا ہوں انہوں کرن دے، انہوں کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا، اس سے کیا بھی فائدہ نہیں. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاتا ہوں کیسا لوگاں گوشت کے پیچھے پڑے رہتی، قربان ذبح کرنے پر ان کا فوکس نہیں ہوتا، گوشت کے پیچھے پڑے رہتے. یہاں سے ٹارگٹ بناتی کسے دینا کسے نہیں دینا، گلی میں کسے بانٹنا کسے نہیں بانٹنا، کوسے رشتہ دار کو کوسا دینا، کلیجی کسے دینا اور سرہ کسے دینا، بوٹی کسے دینا، یہ سب یہی سے پلانا بنتے رہتی. قربانی نہیں ہوتی میرے بھائیوں. اس طرح کے پلانات، اس طرح کے پہلے سے خیالات کہ آدمی گوشت کھانے کی نیت کر لیا، قربانی چاہے انہیں 10 بکرے لے کر ذبح کر دے، قربانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو روزے کے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، ایک روزہ 1 سال کے برابر اور عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ کل ہفتے کے دن سے لے کر اگلے ہفتے تک مکمل طور پر روزہ رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نمازوں کی پابندی کریں. اس مہینے کے اندر یہ 10 دن صحیح طریقے سے عبادت کر لیں، اللہ پورا سال گناہوں سے بھی بچائیں گے، عبادت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.